قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں آصف صاحب کشمیر سے۔ جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، 5، یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 11 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10 11 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں، سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، جیسے کپڑے، کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10 11 12 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو۔ اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے، یا سونا کو بیچ کر کرے۔ البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے، پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی، سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی۔ تو یہ ہے، تفصیل سے آپ کو بتا دیا، تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں، چاہیں تو بکرا لے لیں، چاہیں تو دمبا لے لیں، مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اچھا جی، سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے، محمد جنید ریاض سے۔ اختلافی مسئلہ ہے، حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں، حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ بعض کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اگر حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے تو بھی بحکم مرفوع ہی ہے، تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے، اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتویٰ، شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحب استطاعت لوگ۔ اچھا بھائی، کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟
قسیم احمد انڈیا سے، نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو اجماع امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجماع چلا آ رہا ہے۔ قربانی کرنے کا ثواب، کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے؟ شمس صاحب انڈیا سے، جی ہاں شمس صاحب، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو رواں ہوتا ہے، جو جیسے دمبے کے بال، دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی کیا پلاٹ پر قربانی ہے؟ اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 7.5 یا 8 لاکھ روپے ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ابو محمد کراچی سے، جی ہاں، کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا، اور 6-7 لاکھ اس کی قیمت ہے، تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے؟ اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے، جناب علی صاحب اس میں بہت کچھ فقہا نے لکھا ہے اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ بعض نے کہا کہ 6 جوڑے سے زائد، 3 جوڑے گرمیوں کے 3 سردیوں کے، اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرور سے زائد ہوں گے۔ بعض نے کہا 1 جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے، 1 سے زیادہ ضرور سے زائد ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے، آسان قول یہی ہے، تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا۔ آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہے۔ کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں، اب کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی ضرورت 10 جوڑے ہوتے ہیں، بعض کی ضرورت 5 جوڑے ہوتے ہیں، تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے، جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دلہن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ۔ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا کیا شرط ہے؟ قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں سال گزرنا شرط ہے یا صرف صاحب نصاب ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ بنت نور محمد دبئی، نہیں جی صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت کسی کے پاس پیسے آ گئے تو بس اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس تفصیل کے مطابق جو میں قربانی کے نصاب میں بتا چکا ہوں۔ کیا بیوی کی قربانی شوہر پر واجب ہے؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے؟ راؤ عمر فاروق دبئی سے، بیوی ہاؤس وائف ہی اچھی لگتی ہے بھائی، گھر سے باہر اگر وہ جاب کر رہی ہے تو گھر پھر ہوٹل زیادہ لگتا ہے، وہ گھر کم بن جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی دونوں جاب سے تھکے ہارے رات کو آ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو کون پالے گا اور شوہر کا انتظار کون کرے گا گھر میں، وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے، تو یہ عجیب ہی ایک نیچرل لائف نہیں ہے یہ کہ دونوں ہی جاب کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا پیسے کمانے کا شوق ہے تو اسی میں خوش ہیں، تو چلو بھائی خوش ہیں اسی میں۔ اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو، گھر کو سنبھالے، وہ میاں صاحب گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلیں۔ بہرحال آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے، اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اسی سیشن میں، تو اگر ان پہ قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہوگی، ہاؤس وائف ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر شخص پر زکوٰۃ بھی اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے، قربانی بھی، حج بھی، یہ سب چیزیں عبادات میں کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، تو اس لیے ان پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ اگر نہیں کرتی تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، تو آپ کی وائف پر واجب ہے کہ وہ جیب خرچی سے یا گولڈ بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ اس سے زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکے اور قربانی بھی کی جا سکے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کر لیں کہ خام خواہ میں سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی یا اور پلاٹ ان کے پاس پڑا ہے وہ بیچنے کی نوبت پیش آئے گی اور آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں، تو آپ بیگم کی طرف سے ان کی اجازت سے قربانی کر لیا کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اور آپس میں ایک آپ کی وائف کے دل میں آپ کی قدر بھی بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا میاں ملا ہوا ہے مجھے، اور گوشت گھر میں ہی آنا ہے، مل جل کے ہی کھانا ہے، تو کیا جا رہا ہے اس میں، کر لیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ اگر قربانی کا جانور 2 سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ آصف صاحب کشمیر سے، بکرا دمبا، بکرا جو ہے نا، بکری یا بکرا، یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، دانتوں سے نہیں ہوتا کہ 2 دانت ہے 4 دانت ہے، اصل ہے کہ 1 سال ہو،
دو دانت ایک سال کے یعنی تقریباً 12 مہینے میں نکالتا ہے دو دانت، سنا ہے ہم نے بکرے والوں سے. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، چاہے ایک دن پہلے پیدا ہو، یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا، یعنی بکرا یا بکری، یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی بقرعید کے دوسرے دن. اگر وہ پچھلے سال بقرعید کے تیسرے دن عصر میں پیدا ہوا، ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن عصر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا ایک سال کا ہو جائے گا. تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری ایک سال کا ہو جائے، دمبا یا دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ ایک سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے، اس سے کم میں جائز نہیں ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں. لیکن دمبا یا بھیڑ یا یہ جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں، تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کے ہوں، 6 مہینے سے کم کے پھر تو بالکل بھی جائز نہیں. لیکن اگر یہ 6 مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے. یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. اور باقی بیل، بچھڑا، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ، اس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ پچھلے سال والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو. اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی، 2 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. تو دانت محض ایک علامت ہوتے ہیں، اصل جانور کی عمر ہوتی ہے. بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر 2 سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی قربانی جائز ہوگی. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرا جانور ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اطمینان ہے کہ سچ بول رہا ہے اور جانور دیکھنے میں 2 سال کا لگ بھی رہا ہے اور وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں، پھر قربانی نہ کریں اس کی. ایک آدمی کتنی قربانیاں کر سکتا ہے؟ کیا قربانی کرنے کی کوئی حد ہے کہ ایک شخص کتنے جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے. جتنے چاہے جانور کر لے، کم سے کم واجب تو ایک ہے مالدار آدمی پر، اور زیادہ کرنا چاہے تو نور لنا نور، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کو اللہ نے وسعت دیا آپ کریں، لیکن گوشت کو بھی ٹھکانے لگائیں. لوگ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، گوشت ضائع بہت ہوتا ہے اس سے، تو گوشت کو ٹھکانے لگائیں اس کے، تاکہ ایک چیز مال اللہ نے ایک نعمت دی ہے ضائع نہ ہو. غریبوں تک پہنچائیں، خود کھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لیکن ضائع ہونا یہ بہت بری چیز ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں قربانی کا گوشت بہت بے دردی سے لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہ پھر اسراف میں یہ چیز آئے گی. قربانی کا جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے. جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں اتنا ثواب ہے، کیونکہ یہ جانور اللہ کے نام پہ کٹنے والا ہے. جتنا اس کو کھلائیں گے تو یہ سب اجر میں انشاءاللہ لکھا جائے گا. تو جتنے دن پہلے افورڈ کر سکتے ہیں آپ لا سکتے ہیں. آپ کا خرچہ ہوگا اس میں، ظاہر ہے 10 دن پہلے لائیں گے تو خرچہ زیادہ ہوگا، 20 دن لائیں گے تو اور زیادہ خرچہ ہوگا، تو یہ سب ثواب میں لکھا جائے گا. کوئی حرج نہیں ہے، جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں، زیادہ ثواب ہے. اور ایک جانور سے لگاؤ اور محبت بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر قربانی میں جو قربانی کا جذبہ، یعنی اس جانور کو قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بھی ثواب زیادہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک واقعی قربانی ہو جاتی ہے، یعنی اس میں اپنی خواہش کو بھی قربان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو باقی یہ کہ صفائی کا خیال کریں. لوگ جانوروں کو گلیوں میں لا کے باندھ لیتے ہیں، لیکن وہ گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے، پیشاب کر رہے ہیں، کوئی صفائی کا اہتمام ہی نہیں ہے. تو صفائی نصف ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو نہ پھینکا جائے، تکلیف دہ چیز کو اٹھا لیا جائے. تو تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیں وہ شخص کیسے مومن ہوگا جو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکے باقاعدہ. تو یہ جو جانور گوبر پھینک رہے ہیں اور آپ گندگی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور آپ اٹھا نہیں رہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے، تو یہ تو ایمان کا آخری درجے سے بھی گئے. تو قربانی کا جانور جتنے دن چاہیں پہلے لائیں اتنا ثواب ہے، لیکن گلیوں میں اور جگہوں پہ گندگی سے بچنے کا اہتمام کریں، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے. اچھا بھائی، اچھا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا، ہاں جائز ہے، جانور کو نہلائیں بھی کھیلیں بھی. شہری لوگوں نے تو بیچاروں نے جانور دیکھا ہی بقرعید کے موقع پر ہوتا ہے، ورنہ وہ انسانوں سے ہی کھیلتے رہتے ہیں سارا سال. تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں، لیکن ایسے کہ جانور کو تکلیف دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. قربانی کے لیے سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا، دمبا، گائے اور اونٹ میں سے سب سے افضل قربانی کس کی ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بنت طالب کراچی سے. سب افضل ہے، کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ فلاں جانور زیادہ افضل ہے فلاں کم افضل ہے. جو موقع ملے آپ کو، جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہیں وہ والا جانور ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ
تاکہ گوشت ضائع نہ ہو. اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، مہمانی کا، میزبانی کا، جو اللہ میزبان بنے ہوئے ہیں، اور تبھی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہو رہی ہے، ایک کھلایا جا رہا ہے، تو وہی گوشت، وہی جانور قربان کریں جس کا گوشت آپ زیادہ شوق سے کھا سکتے ہو، یہ زیادہ افضل. ایک آدمی پہ بڑے گوشت پہ پابندی ہے اور وہ بچڑا لا کے ذبح کر رہا ہے تو بیچارہ وہ تو کھا ہی نہیں سکتا نا، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ بکرا کرے. کوئٹہ کے ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ دمبے شوق سے پھوڑتے ہیں کیونکہ وہاں کا موسم خشک موسم ہے، اس میں دمبے میں چربی میں بڑی لذت ہے، تو ان کے لیے دمبا پھوڑنا، یعنی دمبا پھوڑنے سے مراد دمبا ذبح کر کے اس کو پھوڑنا، یہ زیادہ افضل ہے. اور ادھر پنجاب میں بکرے کھائے جاتے ہیں تو وہ بکرا کر لیں، کیونکہ کھانا تو خود ہی ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو ایسی چیز ذبح کرنی چاہیے جو ہم عید کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں، اس کو کھا بھی سکیں. بھینس کی قربانی کا حکم حدیث پاک میں قربانی. اچھا، انہوں نے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے. 4 جانور ہیں، گائے ہے اور بکری ہے، دمبا اور اونٹ، بس بھینس بھی اسی میں داخل ہے. اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا حکم. حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیق گلگت سے. بھینس کا اگرچہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن پوری امت کا، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں. تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے، تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت، اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے. یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اجماع امت بذات خود ایک مستقل دلیل ہے. ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ سیف انصاری انڈیا سے. جی بالکل کر سکتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دونوں میں عبادت کی نیت ہے. ایک ہی جانور بطور قربت کے ذبح ہو رہا ہے، یعنی بطور عبادت کے ذبح ہو رہا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی صرف گوشت کی نیت کرتا ہے، قربانی کی نیت نہیں کرتا، اور دوسرا اسی گائے میں قربانی کی نیت کرتا ہے، پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جانور پر جب چھری چلے گی تو وہ اس میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ بطور عبادت کٹ رہا ہے یا گوشت کے لیے کٹ رہا ہے. تو وہ تو ایک ہی دفعہ چھری چلے گی، تو وہ پورا جانور للہ ہونا چاہیے، بطور عبادت کے کٹنا چاہیے. تو عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس لیے کوئی اگر عقیقے کا حصہ ڈالتا ہے یا اسی گائے میں دوسرا حصہ بقرعید کا ڈال لیتا ہے تو بھی جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک ہی گائے میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں قربانی کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں. مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں اب ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ اعجاز احمد خان کشمیر سے. جی بالکل کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے. اس سے پتہ چلتا ہے قربانی دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. تو آپ ایک اپنی طرف سے کر لیں، ایک ابا کی طرف سے کر لیں. جو ابا کی طرف سے ہوگی وہ بھی ہوگی آپ ہی کی طرف سے، آپ ہی اسی گوشت کے مالک ہوں گے، وہ 2 قربانی ہو جائیں گی آپ کی. تو ایک میں یوں ہوگا کہ ثواب اس کا ابا کو پہنچے. قربانی کا جانور کیا تول کر خرید سکتے ہیں؟ کیا دھوکے سے بچنے کے لیے قربانی کا جانور تول کر خریدا جا سکتا ہے؟ ضیاء الدین کشمیر سے. جی بالکل خریدا جا سکتا ہے، لیکن دھوکہ تو تول میں بھی ہو سکتا ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہو. خیر، آمدن حرام ہو تو قربانی کیسے کریں؟ جس کی روزی حرام ہو وہ کس طرح قربانی کرے گا؟ فضل الرحمان ایبٹ عباس سے. وہ توبہ کر کے حلال کمائے اور پھر حلال پیسوں سے قربانی کرے. حرام پیسوں سے قربانی جائز نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ ہیلا بتاتے ہیں کہ حلال قرضہ لے کے قربانی کر کے پھر حرام سے وہ قرضہ ادا کر دے، یہ ہیلا ٹھیک نہیں ہے. تو قربانی حلال پیسوں ہی سے کرنی پڑے گی اور اس کے لیے آپ پورے سال جمع کریں. یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں جس نے قربانی کرنی ہے. نصاب میں 5 چیزیں مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، کس دن دیکھی جائیں گی؟ بھی مستحب بقرعید کی صبح صادق یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر پہلے کاٹ لیں 11 اور پھر ان 10 دنوں میں 12 ذی الحجہ کے وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ یعنی چھری یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے 10 11 12 ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب 40 نصاب دن کا مطلب کیا ہے؟ ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، سونا ہو 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا. پھر ایسی
ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، مطلب یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب پڑا ہوتا ہے، سب قربانی اپنے وطن میں ہو تو کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کے لیے، بیٹا لندن میں رہتا تجارتی ہے، مال قربانی کراچی۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا، نزہت صاحبہ کراچی سے، جی ہاں، یہ 4 کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن ضرورت سے زائد سامان، افضل عمل ہے، ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، صورت میں ہے آسان جب جانور کے گلے پہ چھری جو چل جائے ہم تو اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال یہاں جانور کٹ گیا چیزوں میں وہ چیزیں لندن میں ہو یا جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی، جیسے قربانی کی عبادت کا آغاز پورے سال استعمال نہیں آتا۔ کیا قربانی اسی حضرت طرح کوئی ابراہیم پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ 5 چیزیں کسی کے پاس قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ان کی ابراہیم جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52 ولم يتقبل من الآخر، قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، قابیل کی قبول ہو گئی، سوری حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن چاندی کے برابر ہے یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر سنت کا 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے اور پاس، پھر تو ایسے شخص انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور موجود تھا۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہے تو وہ صاحب نصاب تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے کہلائے گا، اور البتہ قربانی اس بشرطے جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کہ وہ پہلے سے بھی یعنی قرضہ مائنس کر کے 52 تولہ صاحب نصاب ہو تو کیا اسی طرح گیس بجلی کا بل جو اگر نابالغ بچہ یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، فرض ہوگی یا گھر کا نہیں، ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد عبادات اگر 52 تولہ چاندی کے برابر رقم لوگوں بچ پر رہی ہے فرض تو ہوتے ہیں، نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے، اور چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت، مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کیسے قربانی قرضدار کرے گی؟ پر سونا قربانی کا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس میں لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52 تولہ چاندی کی قیمت دیکھیں اگر وہ صاحب نصاب ہے جو میں عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں، اس میں کلپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، یعنی باقی مثال کے 4 طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کیش روپیہ بھی نہیں ہے تو وہ تو صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب آ رہی ہے آج یعنی کل۔ سونے کے 1 ساتھ لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے تو 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000، لیکن اگر 50,000 پہ سونا ہی قربانی ہے واجب تو پھر 7.5 تولے سونے سے قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے؟ موبائل فون کی قیمت 70,000 روپے ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون سے برما منمار، موبائل چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں اس پر شمار نہیں ہوگا، ضرورت سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن ہے، جو چیزیں استعمال میں نہیں، اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے استعمال میں ہے ہی نہیں اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے استعمال میں ہی نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے پھر تو سستا سا موبائل ہوگا تو وہ سامان تجارت کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے اور کیا ایسا کہنے والے کے ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی؟ محمد یوسف ملتان بھی ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے، پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی، لیکن وہ جہالت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جہالت اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے، بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کے دنوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ صحیح حدیث میں پڑے گا، غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں، لیکن یہ 10 11 12 3 دن ہے قربانی، تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، سنت نہیں۔ پھر بہتر یہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی، جانور ذبح نہیں کیا، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے 3 دن گزرنے کے بعد تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے، جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے، وہ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے سے قربانی کی سنت پوری ہوگی، جیسے حج فرض ہے، حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا، اسی طرح
نماز فرض ہے کہ ہر غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ثابت نہیں ہوگی، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے، وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ فریضہ اس سے سبکدوشی نہیں ہوگی۔ یا 8 لاکھ کیا روپے قربانی کی رقم دینے سے قربانی ہو جائے گی؟ ابو محمد اگر کراچی کوئی سے بہت جی غریب ہاں، آدمی ہے تو کیا یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا اور 6-7 لاکھ اس کی قیمت ہے، تو پھر لازم قربانی واجب اختر انڈیا سے ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت ضرورت سے زائد سامان کی غریب کی تفصیل مدد بتا کرنا ایک دیں، مستقل کیا الگ عبادت ہے، وہ بھی کرنی چاہیے، اور بقرعید کے 3 دنوں میں جانور ہی کاٹنے سے قربانی کا فریضہ ادا ہوگا، غریب کی مدد کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ جناب علی صاحب اس میں مدد غریب کی کرنی ہے تو جانور کاٹ کے بقرعید کے 3 دنوں میں اس کے گوشت سے آپ مدد کرنا ہے، 6 جوڑے سے کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور صدقے کا ثواب کے مل اس سے جائے گا۔ زائد جو کپڑے ہوں گے بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پیسے دینا افضل ہے، پھر جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں، لیکن اصل بات زیادہ قربانی جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے آسان قول یہ ہے تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے۔ قربانی آپ کے کرتا پاس ہے 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں، غریبوں اس کا مطلب وہ ضرورت میں مالی مدد کرے، کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں، کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے 10 جوڑے ہوتے ہیں، بعض کے 5 جوڑے ہوتے ہیں، آدمی ایک قربانی کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے، انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ملے گا تو وہ ضرورت میں داخل صدقے کا ثواب یا کوئی کپڑا پورے سال استعمال نہیں ہوتا آدمی قربانی اس دن زیادہ کر لیتا ہے، بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی زیادہ افضل کون سی کم افضل یہ بہت مشکل کام ہے، ان کی بھی ویلیو کیونکہ بقرعید کے 3 دنوں میں نبی نے فرمایا کہ قربانی کے اللہ کو نصاب جانور پر کا سال خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب قربانی کی جو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں میں تو زیادہ قربانی ہی کو فوکس کرنا چاہیے، اور غریبوں کی مدد اگر کرنی ہو تو قربانی کر کے گوشت دے دیا جائے، لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایک جانور ذبح کرتا ہے باقی پیسے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے تو بھی ثواب ہے، تو حالات کی سچویشن کے لحاظ سے بھی ثواب میں قربانی کے نصاب میں بہت زیادہ ہے، محتاج ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ پھر ایک قربانی کر لیں، باقی پھر اس کو پیسے دے دیں، کیونکہ اس کی ضرورت بھی بہرحال یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند آپ کے سامنے فی الحال موجود نہیں ہے قربانی کو فوکس کرے تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، آپ کے پڑوس میں محلے میں بہت زیادہ غریب ہے تو گھر پھر ہوٹل زیادہ راشن چاہیے تو پھر ایک قربانی کریں، پھر باقی غریب کی میاں بیوی دونوں جاب سے لیکن کوئی ایسا شدید ضرورت مند نہیں ہے تو پھر قربانی کو فوکس کرے تو یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے انتظار کون کرے گا قربانی کے بعد زیادہ قربانی ہی کرنی ہے یا غریبوں کی مدد نیچرل لائف نہیں ہے، ایک حصہ قربانی کا بہرحال کرنا ہے، پیسے کمانے کا شوق ہے تو اس دن قربانی کا ثواب مل سکے اور قربانی کی اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے۔ قربانی نہ کرنے کی کیا وعید ہے؟ میاں صاحب قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، وجد ساعتن اگر وہ قربانی واجب ہے قربانی کی پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بڑی شدید وعید ہے۔ پھر ایک بہت فضیلت والے عمل سے محبوب ہو جائے گا، جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب قربانی واجب اتنے محبوب عمل جو آپ کو پورے سال اگر نہیں کرتی تو آپ گنہگار نہیں ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے سے محروم، پھر قربانی کر کے گوشت کھانا یہ خود ایک سنت عمل ہے، آپ اس ہر مہینے تھوڑے اللہ کے نام پہ آپ نے جو جانور قربان کیا اس کے مبارک گوشت سے آپ محروم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں بہت ساری نعمتوں سے آپ نہیں کرتی تو آپ کو بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو کی طرف قربانی سے کیسے کر لیں کہ خام خامے سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا تو کیا اس عورت پر قربانی واجب ہے؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی بالکل رقم نہ ہو تو بھی کیا قربانی واجب ہوگی؟ حسین صاحب حسین وزیر دیکھیں 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم بیوی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور نہ سامان تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، تو پھر 4 صرف سونا اگر کسی عورت کے پاس بقرعید کے 3 دنوں تک رہتا ہے اور اس دوران 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں آتا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب بکرا تو 1-2 روپے بکرا جو ہے نا بکری یا بکرا یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے، اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی نہ کرے تو شوہر کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے شوہر صاحب استطاعت ہی کیوں نہ ہو، یعنی تقریباً 12 مہینے میں نکالتا ہے، چاہیے کہ وہ سال بھر ہے ہم نے بکرے والوں کچھ نہ کچھ اپنے پاس یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو، ہر مہینے چاہے 1 دن پہلے پیدا ہو کسی بھی طرح یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا کسی سے، یعنی بکرا یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر سونا بکرا یا بکری
یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں بقرعید کے دوسرے دن. اگر وہ پچھلے سال بقرعید کے تیسرے دن عصر میں پیدا ہوا, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن عصر کا ٹائم گزرنے کے بعد 5 سال کا ہونا ضروری, پورا 1 سال کا ہو جائے گا. اور اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری 1 سال کا ہو جائے. دمبا بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے, چاہے دانت قربانی اس کی جائز ہے, اس سے کم میں جائز نہیں ہے, چاہے دانت نکلے ہو یا نہیں نکلے. لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا یا بھیڑ یا جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں, تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کے قربانی کا 6 مہینے سے کم کے پھر تو بالکل بھی جائز نہیں. لیکن اگر یہ 6 مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے. یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا بھی اگر ہے اور دوبارہ جانور خریدنا چاہیے یا نہیں, اور سال بھر کا لگ رہا ہے تو جانور اس سے پہلے مل جائے یا بعد میں, تو اس کا کیا کرنا چاہیے. بیل, بچڑا, گائے, مالدار آدمی پر بھینس وغیرہ اس میں کم سے کم 2 جانور گم گیا تو اگر وہ بقرعید پچھلے سال والی بقرعید نہیں ملتا سے پہلے پیدا ہو جانور خرید کے ذبح کرے. اسلامی لحاظ سے پہلے والا جانور اگر دوبارہ مل گیا اس کی قربانی جائز ہوگی. 2 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز, کی قربانی کا واجب بہرحال ادا ہوگی. علامت ہوتا ہے اصل جانور کی, اور غریب آدمی کا جانور اگر گم 2 سال مکمل کر چکے قربانی ساقط ہے, پھر ان کی قربانی جائز ہوگی. ہاں اگر جانور ملا, سوال پیدا ہوتا ہے لیکن اگر جانور مل گیا کیسے چلے گا کہ بقرعید کے دنوں کے اندر مل گیا تو کاٹ لیں, بقرعید کے بعد اگر ملا ہے تو پھر یہ جانور, اور جانور دیکھنے میں 2 سال کا لگ بھی رہا ہے, خریدا تھا تو یہ متعین ہو گیا تھا, سچ بول رہا ہے تو قربانی کریں. یہ جانور لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے, بقرعید کے 3 دنوں کے بعد قربانی نہیں ہوتی, یہ ذہن میں قربانی نہ کریں. پھر اس جانور کو صدقہ کیا جاتا ہے, کتنی قربانی چاہے تو کاٹ کے گوشت صدقہ کر دیں یا پورا جانور ہی اٹھا کے ہے کہ ایک شخص 2 لوگ گائے میں 7 حصے کیسے لیں. 2 آدمیوں نے قربانی کی, جتنے چاہے جانور کر لے, کم سے کم واجب تو یہ کہ قربانی ٹھیک ہو گئی. عبدالحفیظ کرنا چاہیے جی ہاں ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک آدمی 2 حصے لے, آپ کو اللہ نے وسعت دیا آپ کریں, لیکن یہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 آدمیوں میں آدھی گائے ایک لے لے, آدھی گائے دوسری لے لے. یہ بھی چیز ہمارے یہاں 7 حصے کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے. 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن کا مطلب ہوتا ہے 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. بری چیز ہے. 3 آدمیوں نے اگر گائے لی ہے تو وہ سیدھا سیدھا یوں کر لیں کہ 1/3 گائے ایک کی, 1/3 ایک کی, 1/3 یعنی 3 برابر حصوں میں گائے کا جانور. 4 آدمی گائے لے رہے ہیں تو 4 برابر حصوں میں کر لیں, 5 لے رہے ہیں تو 5 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, 6 لے رہے ہیں تو 6 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, اور 7 لے رہے ہیں تو 7 برابر حصوں میں. یعنی ہر صورت میں 7 حصے پورے کرنا ضروری نہیں ہے. پہلے لے کر آئیں 7 سے زیادہ آدمی گائے میں جانور اللہ کے نام پہ کٹنے والا ہے, قرض لے کے جتنا اس کو کھلائیں گے صاحب آدمی جو یہ سب اجر میں انشاءاللہ لکھا جائے گا. وجہ سے قربانی پہلے افورڈ کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, آپ کا خرچہ ہوگا اس میں ظاہر ہے 10 دن پہلے لائیں گے انڈیا سے خرچہ. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے, قرض لے کے کرے یا کسی طرح بھی کرے. اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے, لیکن قرض لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے, بشرطے کہ ہو جاتی ہے ادا کرنے کا قربانی میں یقین ہو. جو قربانی کا جذبہ مرحومین کی طرف سے قربانی کا مشکل ہوتا ہے, مرحوم کی طرف سے قربانی اللہ کے لیے باقاعدہ قربانی ہو جاتی ہے, طریقہ اور تفصیل اپنی خواہش کو بھی قربان کیا جا رہا ہوتا ہے. کوئی طریقہ باقی یہ کہ صفائی کا خیال کریں. لوگ جانوروں کو گلیوں میں لا کے باندھ لیتے ہیں, لیکن وہ گوبر اس کا ثواب فلاں ہے, پیشاب کر رہے ہیں, صفائی کا اہتمام ہی نہیں ہے. صفائی نصف ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, زیادہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کی طرف سے ثواب مرحوم کو پہنچے گا. بس دل میں نیت اگر پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیں وہ شخص کیسے مومن ہوگا جو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکے باقاعدہ. جو جانور گوبر پھینک رہے ہیں اور آپ گندگی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور آپ اٹھا نہیں رہے ہیں, صفائی کا انتظام نہیں ہے, قربانی کی رقم کسی ایمان کے آخری درجے سے ادارے میں دے سکتے ہیں. قربانی کا جانور جتنے دن چاہیں پہلے لائیں اتنا ثواب ہے, لیکن گلیوں میں اور جگہوں پہ گندگی سے بچنے کا اگر کوئی رفاہی ادارہ قربانی ہی میں لگا رہا ہے اس کو پھر تو ٹھیک ہے. صدقہ خیرات میں قربانی کی رقم استعمال کرنے سے جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا ہوگا. اور آپ کو اگر کسی نے قربانی کے لیے رقم دی ہے تو جانور ہی قربان کرنا پڑے گا. اپنی قربانی بھی جب تک نہیں ہوگی جب تک جانور ہی قربان نہ کریں گے. اجتماعی قربانی میں ایک نیت ٹھیک نہ ہو سکتی, لیکن ایسے کہ جانور کو اجتماعی قربانی میں یہ جو کہا جاتا ہے اگر ایک کی قربانی کے لیے سب سے افضل, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور نیت خراب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بنت محمد اعظم ہاشمی منڈی میں سب سے افضل. اگر ایک کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہے, جانور کاٹنے کی نیت, ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہیں اور ایک کی نیت ہے کہ میں قربانی نہیں کر رہا, میں تو گوشت کھانے کے لیے لے رہا ہوں, خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ 7 کی قربانی ضائع ہو جائے گی. کم افضل ہے, لیکن جو موقع ملے آپ کو, جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہیں وہ والا جانور, گوشت تو ویسے ہی مل رہا ہے افضل ہے, کیونکہ اس لیے وہم نہیں کرنا چاہیے نہ ہو. اور عید کے دن اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, مہمانی کا, میزبانی کا, جو اللہ میزبان بنے ہوئے ہیں, جب اعلان ہوا ہے کہ اجتماعی قربانی ہے تو سب قربانی ہی کی نیت سے اللہ کی طرف سے, تو اس لیے اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے.
اور تو وہی گوشت کرنا چاہیے، وہی جانور قربان کریں جس کا گوشت آپ زیادہ شوق سے کھا سکتے. مشکوک آمدن والے کے ساتھ ایک آدمی پہ بڑے گوشت پہ پابندی ہے، اگر کسی کی آمدنی مشکوک ہو تو اس کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ ظاہر شاہ اس کے لیے افضل ہے کہ وہ بکرا کرے. غالب گمان ہے کہ یہ حرام کماتا ہے اور پہلے سے پتہ ہوتا ہے، کیونکہ تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں شریک کرنا جائز نہیں ہے. اس کو اگر آپ نے شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لینا یہ زیادہ افضل ہے. سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے، اس کو قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے آپ، کیونکہ کھانا تو خود ہی اللہ کی طرف سے انشورنس کمپنی میں جاب کر رہا ہے، اس کو قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے. کوئی سود کماتا ہے، غالب اس کی آمدن سود ہے، اس کو قربانی میں حصہ نہیں دیا جا سکتا. کوئی سرکاری ملازم ہے اور رشوت لیتا ہے اور تنخواہ سے زیادہ رشوت لے رہا ہے، وہ کون کون سے قربانی میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا. 4 جانور. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حرام سے نہیں، میں حلال پیسوں سے یہ حصہ لے رہا ہوں، تو پھر اس کی زبان پر اعتماد کیا جائے گا، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کسی کے اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا کیا ہے. اگر کوئی آدمی رشوت بھی لیتا ہے اور آپ نے کہا یار تم تو رشوت اتنی زیادہ لیتے ہو، تم میرے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں. اس بارے میں وہ کہتے ہیں بھائی میں تنخواہ الگ رکھتا ہوں، اس تنخواہ کے پیسوں سے بھینس کا اگر سے حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن اس کی بات پوری امت کا تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں. یہ کسی کی آمدن میں حلال و حرام مکس ہے، گائے اور بیل، لیکن آپ کو پتہ ہے حلال زیادہ ہے، قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت، اور حصہ لیں گے تو ہم یہی سمجھیں گے جب وہ قربانی میں حصہ لے گا تو ہم یہی سمجھیں گے حلال امت بذات خود ایک مستقل دلیل ہے. خود سے اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ حرام کما رہا ہے کر سکتے تو پھر ہیں اس کیا کا حصہ اپنی گائے میں ڈالنا جائز نہیں ہے اور زیادہ حرام کما ہے. لیکن اگر خود سے پتہ نہیں ہے جی بالکل کر سکتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دونوں میں عبادت کی نیت ہے. ایک ہی جانور بطور قربت کے ذبح ہو رہا ہے، یعنی بطور عبادت کے ذبح ہو رہا ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی صرف گوشت کی نیت کرتا ہے، قربانی کی نیت نہیں کرتا، اور دوسرا اسی گائے میں قربانی کی نیت کرتا ہے، پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. کیونکہ جانور پر جب چھری چلے گی تو وہ اس میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ بطور عبادت کٹ رہا ہے یا گوشت کے لیے کٹ رہا ہے. تو وہ تو ایک ہی دفعہ چھری چلے گی، تو وہ پورا جانور للہ ہونا چاہیے، بطور عبادت کے کٹنا چاہیے. تو عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، اس لیے کوئی اگر عقیقے کا حصہ ڈالتا ہے یا اسی گائے میں دوسرا حصہ بقرعید کا ڈال لیتا ہے تو بھی جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جان کو قتل کیا جائے، چاہے وہ جانور ہی ہو، انسان تو دور کی بات ہے، بلا وجہ کسی جانور قربانی کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں. مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے تھے، اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے. اس سے پتہ چلتا ہے قربانی دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ اپنی طرف سے کر لے، ابا کی طرف سے کر لے. جو ابا کی طرف سے ہوگی وہ بھی ہوگی آپ ہی کی طرف سے، آپ ہی اسی گوشت کے مالک ہوں گے. وہ 2 قربانی ہو جائیں گی آپ کی. تو ایک میں یوں ہوگا کہ ثواب اس کا ابا کو پہنچے. قربانی کا جانور کیا تول کر خرید سکتے ہیں؟ کیا دھوکے سے بچنے کے لیے قربانی کا جانور تول کر خریدا جا سکتا ہے؟ ضیاء الدین کشمیری سے جرم اور زیادہ، لیکن دھوکہ تو تول میں بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا. آمدن حرام ہو تو قربانی کیسے کرے؟ جس کی روزی حرام ہو وہ کس طرح قربانی کرے گا؟ اولاد کا ہوتا ہے. ایبٹ اس کی عباس دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ حرام پیسوں سے قربانی جائز نہیں. یہ بعض لوگ حیلہ بتاتے ہیں کہ حلال قرضہ لے کے قربانی کر کے پھر حرام سے وہ قرضہ ادا کر دے. یہ حیلہ ٹھیک نہیں ہے. اور بھی بڑا حلال پیسوں ہی سے کرنی پڑے گی، تو باپ کو حکم دیا جا رہا ہے. سال جمع کریں. چھٹی بات، یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی بھی ہو، کیا وہ ان دنوں میں بال بڑھوا سکتا ہے؟ یقین داد 4 سدہ سے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے. اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم ہے کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لیں اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں. اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے کی چھری چل جائے. یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے. اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنا پڑے گا.
یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے. قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں. بیٹا لندن میں رہتا ہے قربانی کراچی میں ہوتی ہے, کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نصرت صاحبہ کراچی سے, جی ہاں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے جائیں اپنا بچہ تو کسی وہ ٹیچر کے اس حوالے صورت میں ہے جب جانور ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو تو جب سکھانا. کراچی میں اس نے تو ماں قربانی باپ کی نے اور بچے یہاں سے یہ جانور کہا کٹ گیا اور تو ٹیچر سے بھی یہ لندن کہا میں کہ ہو یا اس سے امریکہ میں خدمت لیتے رہا کرے کبھی کبھار. قربانی کی عبادت کا آغاز کب جو ہے وہ کچھ چیز کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ تاکہ السلام اس میں کے زمانے سے استاذوں کی شروع ہوئی ہے, خدمت اس کا سے جذبہ پہلے بھی ہوتی تھی؟ برقرار جی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے. قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی, مگر اس شکل میں نہیں تھی, وہ دوسری شکل میں تھی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی, قابیل کی قبول ہو گئی, لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ حابیل کی قبول ہو گئی, قابیل کی رد ہو گئی. تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے یہاں پیش کیا اسی تھا, طرح لیکن کوئی ہنر صحیح سکھانے کے لیے بھی یقینی بچے سے مستند خدمت بات لی نہیں جا ہے اس بارے سکتی ہے میں. والدین کی البتہ پرمیشن سے. ابراہیم علیہ ماں السلام باپ سے اپنے پراپر بچے اس کو سنت میکینک کا بنانا آغاز چاہتے ہوا ہے, ہیں ان کو تو بیٹے شو روم میں ذبح لے جا کرنے کے کے لیے وہ جو لٹایا ورک گیا شاپ میں بٹھا دیا, اور پھر تو وہاں جو بھی انہوں نے استاذ اللہ ہے کے اس سے حکم کہا کو کہ پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بیٹے بجائے یہ کام ایک جانور دے دیا ہنر ان سکھانے کی کو. نیت تو ہم سے جو بھی قربانی کی ٹیچر سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نابالغ سنت کو بچے سے خدمت لے سکتا ہے تازہ کس کی کرنے کے پرمیشن سے؟ لیے, ان ماں کی باپ سنت کو زندہ مگر اس کرنے میں کے بھی لیے. ہماری والی یہ ہے قربانی کہ حضرت ابراہیم یعنی سے شروع ہوئی ہے. زیادہ محنت البتہ مشقت قربانی والے کام یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں سمجھتے ہو قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا. نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں؟ اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا, اس لیے کہ عبادات جو ہے وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں, نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی, اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. قرض دار پر قربانی کا حکم. ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے, کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی. دیکھیں اگر وہ صاحب نصاب ہے, جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں, اس پہ کلپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو صاحب نصاب ہے, کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 65-70 ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل. 1 لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے, لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے. 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000. 50,000 پہ قربانی واجب نہیں. تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے, قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں. مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے؟ موبائل فون کی قیمت 70,000 روپے, کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون سے برما موبائل چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو, اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں اس کا شمار نہیں ہوگا. ضرورت سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن ہے کہ جو چیز استعمال میں نہیں ہے, تو اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں. اور اگر وہ ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے, استعمال میں ہے ہی نہیں, اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے, استعمال میں ہی نہیں آتا, تو پھر اس پر قربانی واجب ہے. یا آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے, پھر تو سستا سا بھی موبائل ہوگا تو وہ سامان تجارت میں داخل ہے, تو وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا. قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا کیسا ہے؟ کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا ایسا کہنے والے کے ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی؟ محمد یوسف ملتان سے. ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے, پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی. لیکن وہ جہالت ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے جہالت, جس کا اس کی تمہارے جہالت باپ دور کے کی پاس جائے بھی کوئی گی. جواب باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے. بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی جانوروں پر نہیں ہے. بقرعید کے دن ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ, اس کو زندہ کرنا پڑے گا. غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں ہے, لیکن یہ 10, 11, 12, 3 دن ہے قربانی. تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے, سنت نہیں ہے. پھر بہتر یہ ہے اگر کسی نے قربانی نہیں کی, جانور ذبح نہیں کیا, اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے 3 دن گزرنے کے بعد, تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے, جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے, وہ زیادہ ثواب ہے. لیکن ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی کی سنت پوری ہوگی. جیسے حج فرض ہے, حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا. اسی طرح نماز فرض ہے, غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ثابت نہیں ہے, اور
ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے، وہ آپ کو گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں کھا کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے، اس نے تو ابھینندن کی وجہ سے کہا ہے ہمیں. اس میں تو یہ کہا بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے مقصد کرو گے. دالوں پہ یہ کام جو دال پہ سیٹ ہو گیا، سبزی پہ سیٹ ہو گیا، وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں، تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے، جانور ہی کاٹنے سے قربانی کا فریضہ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو جانور کاٹ کے بقرعید کے 3 دنوں میں اس کے گوشت سے آپ لڑتا ہے آدمی، تو قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا. لیکن بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پیسے دینا افضل ہے، پھر جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے. زیادہ قربانی افضل ہے یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کرنا. اگر کوئی شخص ایک واجب قربانی کرتا ہے، باقی نفلی قربانی کے بجائے غریبوں کی نقد یا مالی مدد کرے تو ثواب کون سی صورت میں زیادہ ہوگا؟ ایوب کراچی سے. دیکھیں دونوں ثوابوں کی نوعیت الگ ہے. ایک آدمی ایک قربانی کرتا ہے، لاکھوں جانور کاٹتے ہیں، ہم پر قربانی کا تو ثواب ایک قربانی کا ملے گا، باقی صدقے کا ثواب. اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. زیادہ قربانیوں کا ثواب ملے گا. کام اللہ نے کہہ دیا تو illogical کون سی رہا نہیں ہے، کون سی کم افضل، یہ بہت مشکل کام ہے. سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی، ہم تو خدا کے غلام ہیں. ہمیں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. اسماعیل کو تو کاٹو، اس لیے نہیں بقرعید کے کاٹتے. اللہ 3 ویسے دنوں میں تو ہی زیادہ قربانی ہی کو فوکس کرنا چاہیے اور غریبوں کی مدد اگر کرنی ہو تو قربانی کر کے گوشت دے دیا جائے. لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی ایک جانور ذبح کرتا ہے باقی پیسے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے تو بھی ثواب ہے. تو حالات کی سچویشن کے لحاظ سے بھی ثواب میں فرق پڑتا ہے. اگر کوئی غریب بہت زیادہ ہے، محتاج ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ پھر ایک قربانی کر لیں، باقی پھر اس کو پیسے دے دیں، کیونکہ اس کی ضرورت بھی بہرحال میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں، صدقہ دو. اگر اس سے لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند آپ کے سامنے فی الحال موجود نہیں ہے، دے گا مال قربانی کو فوکس کریں. ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے، اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب قربانی کو فوکس کریں تو یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا. ہمارے پاس تو دلیل ہے قربانی کے بعد ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، باقی پیسوں سے کریے. البتہ ایک حصہ قربانی کا بہرحال کرنا ہے تاکہ اس دن قربانی کا ثواب مل سکے. لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا. قربانی نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ صاحب نے صاحب قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو، خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے، خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ انڈیا میں گایوں کی حالت ہے، بوڑھی گایوں جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم، ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ قربانی کر کے گوشت کھانا یہ خود ایک سنت عمل ہے. آپ اللہ کے نام پہ آپ نے جو جانور قربان کیا اس کے مبارک گوشت سے آپ محروم ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے. بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کریں؟ عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، تو کیا اس عورت پر قربانی واجب ہے؟ اگر خاوند کے پاس بھی بالکل رقم نہ ہو تو بھی کیا قربانی واجب ہوگی؟ حسین صاحب حسین وزیر دیکھیں 4 تولے سونا اور نقد رقم، بیوی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور نہ سامان تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے. تو پھر 4 تولے صرف سونا اگر کسی عورت کے پاس بقرعید کے 3 دنوں تک رہتا ہے اور اس دوران 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں آتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن آپ کو ایسا ہوتا نہیں ہے. جب سونا ہوتا ہے تو 1-2 روپے 10 روپے 5 روپے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتے ہیں عورت کے پاس، تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی نہ کرے تو شوہر کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے شوہر صاحب استطاعت ہی کیوں نہ ہو. ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ سال بھر کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے. ہر مہینے جیب خرچی سے کسی بھی طرح سے کچھ پیسے جمع کریں، نہیں ہوتے قرض لے کے کر لیں قربانی کسی سے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر سونا بیچنا پڑے گا.